صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اس لیے دین کی باتیں سن کر کے اپنے آپ کو اپنے نیت سے اپنے عمل سے دین کے کاموں کے لیے تیار کرنا، یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ دین کی بات دین کے کاموں کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. اس لیے سننا بھی اسی طرح سے ہے کہ ہمارا سننا ان تقاضوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جائے اور ہم جانیں کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے. اللہ کیسا سننا پسند کرے؟ سب سنتے، اپنے بھی برائے بھی سنتے تو ہے نا، چھوٹے کان سب کے کھلے ہوئے اس لیے سب سنتے ہیں. لیکن اللہ کو کون سا سننا پسند ہے یہ دیکھنا ہے. تو اللہ نے خود بتایا کہ ہم کو کون سا سننا پسند ہے. اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو سننا پسند ہے. وہ اللہ نے یہ بتایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. ان آیتوں میں اللہ نے کون سا سننا خدا کو پسند ہے وہ ہم کو سمجھا ہے. آیت میں یہ سمجھایا ہے کہ میرے بندوں کو بشارت دو. جی ہاں، کتنا اچھا عنوان ہے اور کتنا اچھا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سنانے کے لیے یوں کہتے کہ میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو. ورنہ تو اللہ کو دھمکا بھی سکتے تھے کہ خبردار کسی نے ادھر ادھر توجہ کی تو ٹانگیں توڑ دیں گے. ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کمر توڑ دیں گے. بہت سی قوموں کی اللہ نے کمریں توڑی ہے، وہ اٹھے ہی نہیں کہ قیامت تک نہیں اٹھ سکے، ان کی کمر توڑی. یہ کہا ہے کم قسم نام قریت بطرت رہی ہے. کتنے بستیاں تھیں کہ اللہ کے میں نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اب وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. تو اللہ تو ایسے ہیں کہ کمر توڑ لے، اٹھ نہیں سکتا قیامت تک. لیکن ہم سے ایسا نہیں کہا، بلکہ ہم نے یوں کہا کہ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو. تو خوشخبریوں سے بات کر رہے ہیں، خوش کر کے بات سمجھا رہے ہیں. خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آدمی خوش ہو جائے گا، مٹھائی دینے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ بشارت آئی، خوشخبری آئی. ہم کو خوشخبریوں کے ذریعے چلا رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھا عنوان نہیں ہو سکتا. میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو. خوشخبریوں سے چلا رہے ہیں. خوشخبری کی بات کہہ کر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت دو الذین یستمعون القول، کہ وہ بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. یہ ضروری ہے، بات ارادے کے ساتھ سنیں. یہ نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے اور مختلف چیزوں میں مشغول ہیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کون آیا کون گیا، کون اتر رہا ہے کون چڑھ رہا ہے. ایسا نہیں، بلکہ متوجہ ہو کر بات کریں، متوجہ ہو کر بات سنیں. دو قسم کے کان ہوتے ہیں، ایک قسم بات یاد آ گئی مجھ کو. کان دو قسم کے علماء نے لکھا ہے، ویسے میں اپنی اڑاتا نہیں ہوں. گوشے گل، گوشے دل، گوشے گل اور گوشے دل. گل کہتے ہیں مٹی کو، فارسی میں. ایک مٹی کے کان وہ بس جنگل کے پاس ہے، اور ایک گوشے دل، یہ دل کے کان وہ ہمارے پاس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں.
کہ گوشے دل دل کے کان، جو مٹی کے کان ہے وہ ہر جانور کے ساتھ دو کان، اور جن کے کان نہیں ہوتے ان کے کان کی جگہ اشارے ہوتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. کان نہیں ہوتے جیسے پرندے، ان کے کان نہیں ہیں لیکن کان کے نشانات ہیں، اس لیے وہ سنتے ہیں آواز کو. تو وہ گوشے گل ہے، مٹی کے کان ہے، یہ صرف آواز پہنچتی ہے. اور ایک گوشے دل ہے، دل کے کان. دل کے جو کان ہے وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے. دل کے کان، گوشے دل. جو مٹی کے کان ہیں وہ ہر جاندار کے ساتھ ہے، جاندار آواز سنتا ہے. وہ مانوس ہوتا ہے تو اس آواز پر آتا ہے، اور اگر دوسری آواز ہے تو وہ آواز سن کے بھاگ جاتا ہے. جی ہاں، وہ آواز سنتا ہے، بس سمجھتے نہیں ہے کہ کون سی زبان میں بات کی ہے، فارسی میں، اردو میں. آواز سنتا ہے کیونکہ اس کے کان ہے، وہ مٹی کے کان ہے. اور ایک گوشے دل ہے، دل کے کان. ہاں جی، کہ دل کے کان سے آدمی بات سمجھتا ہے، تقاضا سمجھتا ہے، ضرورت سمجھتا ہے. ہاں، یہ فرق ہے. تو وہ کان ہم کو دیے گوشے دل. اس لیے کہا کہ دین کی باتوں کو دل کے کان سے سنو. یہ ہے فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. اللہ نے کہا ہے کہ بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں تو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مجھ سے بات کر رہا ہے، میری ضرورت کے لیے بات کر رہا ہے. ہاں، ایسے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر جو مجھ سے بات کر رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا، میری بات کر رہا ہے، میری ضرورت کے لیے کر رہا ہے. اس لیے وہ دھیان سے سنتا ہے کہ دیکھو یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. تو دین کی بات بھی ایسی سنی جائے کہ یہ میری ضرورت کی بات ہو رہی ہے، میری راحت کی بات ہو رہی ہے، میرے مقصد کی بات ہو رہی ہے. وہ سننا اللہ کہتے ہیں فبشر عباد، کہ میرے بندوں کو بشارت دو کہ وہ بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا، کیونکہ سننا کام کے لیے ہوتا ہے، عمل کے لیے ہوتا ہے، تو جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا، کام کا نمبر آئے گا سننے کے بعد، تو اپنے عمل کو اونچے سے اونچا درجہ دے کر عمل کو پیش کریں گے کہ آپ نے عمل کے لیے بات کی ہے تو یہ ہمارا عمل ہے. یہ سننے کا تقاضا ہے، یہ سننے کا تقاضا ہے کہ بات سن کر کے جب عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اونچا سے اونچا بنا کر دے لیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں تو اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں، چاہے کتنے پیسے دینے پڑے، اور جو چیز پسند نہیں آئی تو اس کو نہیں لیتے، دوسری دکان پر جاتے ہیں. چلو یہ تو پسند نہیں، آگے جانا. تو اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں. کیوں کہ اس لیے تو گئے تھے بازار میں کہ اپنی پسند کی چیز لائیں تاکہ وہ ہمارے کام آئے. تو دین کی تو ہر بات پسند کی ہے، اور وہ ہر بات ہمارے کام آنے والی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اس لیے دین کی بات کو دل کے کانوں سے سنایا جائے گا، اور جب عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچے سے اونچا بنا کر پیش کریں. یہ سننے کا تقاضا ہے. ایک تو ہے سن کے بھلا دیا، سن کے چھوڑ دیا، دیکھ ہماری عادت ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد اس کو عمل میں لانا، اور عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کرنا اللہ کو. کیونکہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا. عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت کے لیے ہوتا ہے. تو وہ عمل ہمارا اچھا سے اچھا بنے، عمدہ سے عمدہ بنے، اس کی ہدایت ہے ہم کو.
کہ اپنے عمل کو سننے کے بعد اونچے سے اونچا بنا کر کے پیش کروں. جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی بازار سے خریدتے ہو یا باہر سے منگواتے ہو کہ اچھی سے اچھی چیز آئے، گھر کے کام کے لیے منگوائی ہے، کیونکہ تو میں نے اپنے گھر کے لیے منگوائی ہے، گھر کے لیے رکھی ہے، تو وہ چیز اچھی سے اچھی ہوتی ہے. ہاں، من پسند. ایسے ہی میرے دوستوں کہ دین کے کام کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ اسے پسند کر لے، کہ بس اللہ نے پسند کر لیا تو کام ہو گیا. جس چیز سے کو بھی اللہ نے پسند کر لیا، جس چیز سے بھی اللہ راضی ہو گیا کہ کام ہو گیا. کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ کا ناراض ہو جانا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، کہ فرمایا وہ اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، یہ سب زیادہ خطرناک چیز کہ اللہ کے غضب کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. ہاں، تو اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے. اللہ راضی ہوتا ہے میرے دوستو اپنے دین سے. بس ہم کو اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے، اور ہماری طرف سے ہی دینداری کو ہی پسند کریں گے. جب اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے تو وہ بے دینی کو کیسے پسند کریں گے؟ پسند کریں گے جب پسند کر کے دین دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور پسند کر کے میں نے تم کو یہ دین دیا ہے. جب اللہ نے پسند کر کے ہم کو دین دیا ہے تو ہماری بے دینی کو کیسے پسند کرے؟ اور بے دینی اللہ تعالیٰ کو کتنی ناراض کرنے والی چیز ہوگی کہ پسند کر کے میں نے ان کو دین دیا ہے. اب میرے جب اس کے جواب میں بے دینی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی بہت زیادہ ناراضگی کا سبب ہے. اس لیے میرے دوستو یہ زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بے دینی سے بچانا. حکم ہے کہ اپنے آپ کو بے دینی سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بے دینی سے بچاؤ، یعنی دوزخ سے بچاؤ. بے دینی کا انجام دوزخ ہے. بے دینی کا انجام اور نتیجہ کہ وہ دوزخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، وہ خدا جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، یہ کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی. یہ قسم کھا کے بات ہے، یہ فیصلہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کا انجام یا دوزخ ہے یا جنت ہے، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ جس سے ہمارا انجام بہتر سے بہتر ہو جائے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے. اس لیے میرے دوستو یہ دعوت اور تبلیغ، یہ تو اس کا نام پڑ گیا ہے تبلیغ، ورنہ اصل دعوت اور تبلیغ کا مقصد وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. کہ تبلیغ کیا؟ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیا اللہ نے ہم کو یوں زندگی دی ہے کہ جیو مرو کھاؤ پیو؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک زندے رہو کھاتے پیتے رہو پھر مر جاؤ سڑ جاؤ گل جاؤ. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. بلکہ زندگی ایک نتیجے پر جائے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی ایک نتیجے پر جائے گی. وہ نتیجہ یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ایک نتیجے پر جائے گی زندگی. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ جیسے پانی پہ بلبلا اٹھا پھر پھوٹ گیا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ تمہاری زندگی کسی نتیجے پر جائے گی. وہی نتیجہ جو حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد یہ آدمی کی زندگی کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں.
نتیجے پر زندگی جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بھی دعوت دی ہے اور کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ سوچنے کی دعوت دی ہے کہ سوچا کرو۔ آج ہماری زندگیوں سے فکر غائب ہے، فکر غائب ہے کہ کسی چیز کی فکر ہو، کہ فکر غائب ہے، غفلت ہے، فکر غائب ہے۔ ورنہ اصل تو آدمی کی زندگی کا جوہر وہ اس کی فکر ہے۔ فکر یہ ہو کہ میں مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، یہ فکر مطلوب ہے۔ یہ فکر آج ہمارے اندر سے غائب ہے۔ اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کے کام کو سکھایا ہے، نبیوں کا کام بتایا ہے، تاکہ زندگی کے اندر یہ فکر آ جائے کہ میری زندگی کسی اچھے انجام پر اور کوئی اچھے نتیجے پر جائے۔ فکر غائب ہے۔ جب فکر غائب ہے تو عمل بھی غائب ہے۔ جی ہاں، جس کام کی فکر نہیں ہوگی اس کا عمل بھی نہیں ہوگا، اور جس کام کی فکر ہوگی اس کا عمل بھی ہوگا۔ اس نے کہا تھا سوچا کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ کہا ہر آدمی سوچا کرے، ہر آدمی سوچا کرے۔ کیا سوچا کرے؟ کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی، یہ سوچنے کو کہا۔ ایک کل آنے والی ہے، ایک کل آنے والی ہے، وہ ایسے کل ہے کہ اس کے بعد کل نہیں ہے، وہ ایسی کل ہے کہ پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے، جیسے آج کل۔ سمجھ نہ بات نہیں؟ ہاں، کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ ایک کل جو آنے والی ہے میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ وہ کل انفرادی لحاظ سے ہر آدمی کی موت کا دن ہے اور اجتماعی لحاظ سے قیامت کا دن ہے، اس کو کل کہا ہے۔ ایک کل ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا سوچا ہے۔ موت انفرادی قیامت ہے، اور وہ جو شروع ہو کر جائے گا محرم کی 10 تاریخ کو، جس کی تاریخ وہ اجتماعی موت ہے، سب کی موت، وہ سب کی موت ہے، اس کو اجتماعی قیامت ہے۔ اور انفرادی قیامت ہر آدمی کی اپنی موت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ من مات فقد قامت قیامت ہو، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی وہ دیکھ لے گا اپنا نتیجہ کہ میرا کیا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہر آدمی سوچ لے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا کیا تیاری کی۔ یہ فکر کی دعوت دی ہے کہ سوچے اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ یہ فکر غائب ہے، وہ یا مرنا ہی نہیں ہے۔ مرنے والے مر گئے، مجھے کیا مرنا ہے، ایسا ہو گیا۔ ورنہ ہر گھر میں موت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں اچھا موت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ہو گیا۔ ورنہ تو اصل یہ ہے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ سوچا کرو، یہ فکر اندر پیدا کرنا، یہی دعوت کا مقصد ہے۔ میں مقصد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ میں مقصد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو نہ دنیا ختم ہوتی نہ ہم ختم ہوتے، لیکن دونوں ختم ہوتے ہیں، دنیا بھی ختم ہوتی ہے، آدمی بھی ختم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ جیسے آدمی گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سفر کرنے کے لیے آیا ہے۔ سفر ختم ہوگا تو اتر جائے گا۔
ایسے یہاں ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے ہمارے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو ہم کو پیغام سنایا کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اشارہ ہوا ہماری طرف کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. البتہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. دنیا ہمارے لیے بنی ہے. حدیثوں میں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ ہماری دعوت ہے کہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے. یہاں کے چاند، سورج، زمین، آسمان، ہوا، پانی، سونا، چاندی سب یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے ہے. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے پوری دنیا کو اور پوری دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے کہ تو زہر دے تو میں زہر کھا جاؤں. محبت میں کہا زہر کو کھانے کے لیے. وہ بہت سمجھدار تھا. مجھے کہا کہ تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے، مرنے کے لیے زہر بنایا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ زہر مرنے کے لیے ہے. اور کیا تو مرنے کے لیے ہے. کہ مجھے کہ تجھے معلوم نہیں ہے، مجھے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری حکومت جو ہے انہوں نے سانپوں کے فارم بنائے ہیں. جیسے مرغیوں کے فارم نہیں ہوتے، یہ سانپوں کے فارم ہے. تجھے معلوم نہیں ہے. سانپوں کے فارم کیوں بنائے؟ کہ زہر کھینچنے کے لیے. کہ اسے بتاؤ تو اس کے پاس معلوم ہے کہ سانپ 40% سانپوں میں زہر ہے، باقی میں زہر نہیں ہے. تیزاب ہے، تیزاب ہے. کاٹے تو تیزاب ہے، مرتا نہیں آدمی. تیزاب ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن باقیوں میں زہر ہے، وہ اس سے آدمی بچتا نہیں ہے. ایسے 40 لوگ ہیں کیونکہ سانپوں کے فارم کہ زہر کھینچنے کے لیے. کیوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو زہریلی دوا دینی پڑتی ہے جراثیم مارنے کے لیے. پوائزن تو زہر کہاں سے لیں گے؟ کہ زہر یہاں سے لیتے ہیں. تجھے معلوم نہیں، مجھے پاس زہر کھینچتے ہیں اور زہر سے دواؤں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ جراثیم جو ہے وہ زہریلی دوا سے وہ جراثیم مر جائے، آدمی اچھا ہو جائے. تو زہر بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اس پر کہا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. بات کے فائدے ہم جانتے ہیں، بات کے فائدے نہیں جانتے، لیکن وہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ انعام ہے ہمارے لیے کہ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا. تو ایک انعام بتایا، ایک ذمہ داری بتائی. یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ بشارت بھی دے، ذمہ داری بھی بتاوے. بشارت بھی دے اور ذمہ داری بتاوے کہ بشارتیں سنو، ذمہ داری پوری کرو. بشارتیں سنو، ذمہ داری پوری کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے. فضائل سنو اور عمل کرو، فضائل سنو اور عمل کرو. یہ طریقہ نبیوں کا ہوتا ہے. کوئی دوسری لالچ نہیں دیتے، وہ کوئی دوسری لالچ نہیں دیتے. فضائل سناتے ہیں کہ اللہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور تم یہ کام کرو. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طریقے سے اپنی بات سمجھائی کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہاں تو یہ بڑا انعام ہے کہ یہاں کی ہر چیز، یہاں کا سونا چاندی ہر چیز ہمارے لیے، یہاں کا زہر بھی ہمارے لیے. یہ ہو گیا، لیکن مرنے کے لیے نہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے. ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے. اور تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری بتائی، یہ دعوت ہے کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف. ہر آدمی جب سے پیدا، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار آخرت کی طرف ہے.
آج 1 دن کا بیٹا ہو گیا، 2 دن کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، اب آخرت میں چلا گیا۔ جب سے تو پیدا ہوا ہے تو آخرت کی طرف جا رہا ہے، یہ کہہ رہے تھے اپنے بیٹے سے، ہاں اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کی باتیں حدیثوں میں نقل کی گئی ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے ہوتی ہے کہ ہر ایک آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے، آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہاں کا گزارا ہے، دنیا گزارے کے لیے بنی ہے، یہاں سے گزر جائے گا، یہ گزرنے کے لیے، غریب ہو کے، مالدار ہو کے، بیمار ہو کے، تندرست ہو کے، سب کچھ ہو گئے، آخر گزرنا ہی گزرنا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بے ثباتی کی بات ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، یہاں سے صرف گزرنا ہی گزرنا ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر آدمی کا رخ دوسرا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات بھول جاتا ہے تو آدمی کو دنیا دھوکہ دیتی ہے، کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ دنیا کیسے دھوکہ دے گی، کہ دنیا دھوکہ یوں دے گی کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول جائے گا، یہ دھوکہ ہو گیا، کہ جو اصل تھی وہ چیز اس کو بھول گیا، جو اصل نہیں تھی اس کو لے لیا، بناوٹی نوٹ لے لیا، اصلی نوٹ چھوڑ دیا، تو دھوکہ کھایا، دھوکہ کھایا، اب کسی قیمت میں کوئی قیمت نہیں، اس کے بناوٹی ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے میرے دوستو ہم کو دعوت دی ہے آخرت بنانے کی، کہ اپنی آخرت بناؤ، کہ دنیا سے آخرت بنانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا، اپنا حصہ مت بھول جا، یہاں سے اپنا حصہ لے جا، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ دنیا سے آخرت کیسے بنائیں گے، کہ دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں اللہ نے، کہ دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں، کہ دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ایک تو ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان، کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اس لیے پہلی چیز یہ لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بنانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے، سب سے طاقتور ذریعہ ہے، کہ زندگی میں ایمان آوے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، یہاں پیدا ہوتے ہی تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ہاں جہاں آدمی پیدا ہوا اس کے تعلقات پیدا ہو گئے، یہ تعلقات کی جگہ ہے، ہاں تو جیسے اور تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں ایسے ہی زندگی ملی تو سب سے پہلے تعلق اللہ کا ہے، پہلا تعلق اللہ کا، اللہ اول ہے، باقی سب چیزیں بعد میں۔ اللہم انت الاول فلیک صحیح سے قبل سے، کہ اللہ تو سب سے پہلے ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں، تو پہلا تعلق ہمارا وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق پیدا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایمان کا، اور ایمان کی وجہ سے اطاعت کا تعلق پیدا کرنا ہے، کہ ہمارے اندر ایمان آوے، اللہ کی ذات پر یقین آوے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، نفع ہو نقصان ہو جتنے حالات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ کے قبضے میں اور کسی قبضے میں نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں، سب مخلوق ہے وہ اکیلا خالق ہے، سب مملوک ہے وہ اکیلا مالک ہے، سب چیزیں بننے والی ہیں وہ اکیلا بنانے والا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، کہ کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سے تعلق اس کے اطاعت کا تعلق پیدا کرنا ہے، کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی باتیں سیکھنی ہے، اور اللہ کے دین کے جو جو تقاضے ہمیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، یہ اطاعت کا مطلب ہے۔ کیوں کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت اسی سے بنے گی، اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ دنیا بنانے سے دنیا بنتی ہے، آخرت بنانے سے آخرت بنتی ہے۔ ہم کو آخرت بنانے لیے کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جس کو کہ میں تانبے سے سونا بناؤں،
چڑیا کے ہوتے نا تعویذ بناؤ، تو دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہماری دنیا سے آخرت کیسے بنے گی؟ تو میرے دوستوں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دنیا سے آخرت بننے کے اسباب دیے ہیں. کیا اسباب دیے ہیں؟ یہ اسباب دیے ہیں دنیا سے آخرت بنانے کے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے. دوسرا یہ دیکھو کہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تیسرا یہ دیکھو کہ وہ اپنی نیت کیا ہے. اگر یہ تین چیزیں صحیح ہو گئی تو دنیا سے آخرت بن جائے گی. مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. آپ جوتا پہنتے ہیں، ضرورت ہے جوتا پہننے کی کہ ہاں یہ ضرورت کو دین بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ہاں تبلیغ اس کی ہے، ہماری ضرورتیں ہمارا دین بن جائے، ہماری حاجتیں ہمارا دین بن جائے. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، غیر دنیا دار ہوتا ہے. ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم تو دیندار ہیں. تو لوگ غلطی سے کہتے ہیں بھائی ہم تو دنیا دار ہیں. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، وہ تو دنیا کو چھوڑنے والا ہے. دنیا دار کیسے ہو گیا؟ وہ کل کو دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، تو پھر دنیا دار کیسے ہو گیا؟ تو یہ اپنی نافہمی سے کہتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم تو دنیا سے آخرت بنانے والے ہیں. یہ حکم ہے ہم کو کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے. یہ بات تو اللہ نے قارون سے کہی تھی کیونکہ اس کو بہت بڑی دنیا دی تھی. وہ بات کو ہمارے لیے قرآن نے اترا، قرآن میں اتری وہ بات جو بات اس کو کہی تھی دنیا دے کر کے کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. تو چونکہ یہ بات سب کے لیے تھی اس لیے آخری کتاب میں اللہ نے اس کو اتارا. قیامت تک یہ دعوت چلے گی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اور یہی اصل ہے. یہی اصل ہے کہ جو اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائے گا تو وہ کھوٹ میں رہے گا. حدیثوں میں ہے کہ دنیا دار من لا دار لا، مال من لا مال لا، ولہا یجمع من لا عقل لا. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کو گھر بنایا ہے، دنیا کو گھر بنایا تو جو سے دنیا کو اپنا گھر بنایا اس کا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا چھوٹ جائے گی اور آگے کچھ کیا نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا بے گھر ہے. اس نے کہا دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. تو دنیا کو گھر بنایا، یہیں رہنا ہے، یہیں جینا ہے. نہیں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری گزرگاہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری گزرگاہ. جیسے پل ہوتا ہے تو پل پر کسی کو رکنے نہیں دیتے، آگے نکلو، نکل جاؤ، پیچھے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ گزرگاہ ہے، اس لیے یہ گھر نہیں ہے. لیکن کوئی اس کو گھر بناوے تو کہ جو اس کو گھر بنائے گا اس کا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ یہ رہے گی نہیں اور آگے بنایا نہیں. تو اس کا نہ یہاں گھر ہے نہ وہاں گھر ہے. یہ حدیث نے کہا کہ جیسے دنیا کو اپنے گھر بنایا اس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا. جسے دنیا کو اپنا مال بنایا یعنی مالدار بننے کے لیے مال کمایا. جیسے آج دنیا میں ایک مرض ہے، مالدار بننے کے لیے مال کمایا. ہاں یہ بیماری ہے. کہاں؟ تو کیا کہا کہ جس نے مال کے لیے دنیا کے لیے مال کمایا اس کے لیے کوئی مال نہیں ہے. کیوں کہ یہ مال چھوٹ جائے گا اور آگے کچھ ہے نہیں. حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے میں نے مال جمع کیا اور بڑھایا، میں نے مال کمایا اور بڑھایا. استثمرتہ حدیث میں ہے کہ میں نے اس کو بڑھایا. اور پھر کہ
जेब में छोड़ के आया हूँ, आप मुझे इजाजत दें तो लेके आऊँ। ये अल्लाह से कहेगा मरने के बाद, लेकिन ये बात बेकार है, कोई काम नहीं देगी और वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा महरूमी में। ये हदीसों में, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि दुनिया उस आदमी का माल है जिसका कोई माल नहीं है। क्यों? कि उसने मालदार बनने के लिए माल कमाया। माल की खासियत ये है कि जब तक वो खर्च नहीं होता फायदा नहीं होता, है नहीं बात? जब तक ये खर्च ना हो फायदा ना हो। आपको चाय पीनी है, आपके जेब में पैसे हैं, तो चाय कब मिलेगी? चाय कब मिलेगी? क्यों? कितना पैसे खर्च करोगे तो चाय मिलेगी, और नहीं खर्च करोगे तो क्या? पैसे आपके हैं लेकिन चाय नहीं मिलेगी। ये माल की खासियत है कि जब तक ये खर्च नहीं होगा इसका फायदा नहीं होगा। ये बात मानते हैं ना आप लोग कि जब तक ये खर्च नहीं होता इसका नफा नहीं होता। अब ये जमा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए हुजूर फरमाते हैं ये बेअक्ली की बात है कि मालदार होने के लिए माल वो जमा करेगा जिसके अंदर अकल नहीं है कि ये तो खर्च करने से फायदा देता है, जमा करने से थोड़ा फायदा देता है। ये इस्लाह की है हमारी फिक्र की कि तुम जमा करते हो, जमा करने का तो कोई नफा ही नहीं है, बल्कि उसके संभालने की मुसीबत है, उसके संभालने की मुसीबत है। हाँ, चोरों से, हसद करने वालों से और कायदे कानून से सब लोग माल को बचाते हैं कि माल के कायदे में ना जावे और माल के चोरों के हाथ में जावे, हसद करने वालों के हाथ में जावे। क्यों? ये जमा करने के लिए है ही नहीं, ये तो खर्च करने के लिए है। इसलिए कहा कि माल को जमा वो करेगा जिसके अंदर अकल नहीं है। ये अकल की बात यही है कि इसको खर्च करके फायदा उठाए। तो हमारे दीन ने मेरे दोस्तों ये बात हमको सजाई है कि भाई माल को क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने? माल को क्यों पैदा किया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीसों में माल के बारे में कि अलमाल नेमल माऊना, कि माल तो बेहतरीन सहारा है जिंदगी का। कितनी पक्की बात है, कितनी पक्की बात है कि माल जिंदगी का बेहतरीन सहारा है। सफर में, हजर में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में माल सहारा बनता है। ये माल की हकीकत बात है, माल जिंदगी का बेहतरीन सहारा है। ये नेमल माऊना। एक बात तो ये कही। दूसरी बात हमको मजहब ने सिखाई है कि माल को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया। माल को किसके लिए पैदा किया? हुकूक अदा करने के लिए, कि माल के जरिए से हुकूक अदा होंगे। तबलीग है इसकी, कारून ने माल जमा किया, हक अदा नहीं किया। उसका कि ये हक है, कि नहीं किसी का कोई हक नहीं है, मेरा है। जी हाँ, तो वो खुद भी नहीं रहा, माल भी नहीं रहा, बल्कि माल अजाब बना और वो अजाब में गया। हाँ, ये मशहूर किस्सा है उसका। इसलिए हमको ये फरमाइश की है, ये समझाया है कि अल्लाह ने माल को क्यों पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, माल जिंदगी का बेशक बेहतरीन सहारा है, जिसे हुजूर फरमा रहे हैं। जी हाँ, कि हर हाल में ये सहारा बन जाता है, लेकिन माल को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है। इसके जरिए से हुकूक पहचानो, पहले तो हुकूक पहचानो और हुकूक पहचानो तक इसे अदा करो। ये माल की गायत है, ये माल की गरज है, ये माल को हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है। नबियों ने ये बात लोगों को समझाई है कि माल जमा करने के लिए नहीं होता, माल तो खर्च होने से ही फायदा देता है। जैसे पानी पीने से फायदा होता है, प्यास बुझती है, पानी न पिए तो प्यास बुझेगी नहीं, बुझेगी। तो जिस तरह पानी पीने के बगैर प्यास नहीं बुझती, माल खर्च हुए बगैर उसका फायदा नहीं होता। इसलिए फरमाया कि माल को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है। दीन ने हमको ये बताया कि बेशक माल बहुत अच्छी चीज है, नेमल माऊना, माल बेहतरीन सहारा है, बाकी ये पैदा हुआ है हुकूक अदा करने के लिए।
کہ کیا حقوق ہیں، کہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ مال میں اللہ کا بھی حق ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جو چیز اللہ نے واجب کی ہے، وہ اللہ کا حق ہے مال میں، کیونکہ دو چیزیں ہم کو دی ہے، ایک جان ایک مال، اور یہ دونوں جان کی طاقت، مال کی طاقت، یہ میرے دوستو فضولیات کے لیے نہیں دی ہے کہ جانی مالی طاقت سے فضولیات میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسے ہی جانی مالی طاقت اس لیے بھی نہیں دی ہے کہ عیش آرام میں پڑ جاؤ، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، فضول برباد کرنا بھی منع، اور اپنی عیش آرام میں مال لگا دینا یہ بھی منع۔ حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ ہماری دعوت کا مقصد یہ مت سمجھنا خالی نکل جانا مقصود ہے، نکلنا تو ہے ہی، اور نکل کر کے یہ باتیں زندگی میں لانی ہے کہ مال کو کیوں پیدا کیا ہے، کہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق ادا ہوں گے۔ تو جب آدمی میں دین ہوگا تو دین بتائے گا کہ کیا کیا حق ہے، اس لیے دین سیکھنا فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ دین سیکھو، دین کا علم پڑھو، دین کا علم سیکھو، یہ فرض ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو تم یہ نہیں جانو گے کہ میرے اوپر کیا حق ہے۔ آج لڑائی اسی کی ہے کہ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میرے اوپر کیا حق ہے۔ ہاں، یہ اسی کی لڑائی ہے کہ میرا حق لاؤ، میرا حق لاؤ۔ بھائی تو جس طرح اپنا حق مانگتے ہو تو تمہارے اوپر بھی تو حق ہے، اور تمہیں بھی تو کسی کا حق دینا ہے۔ ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ حقوق کو پہچانو، اور حقوق پہچان کر کے حقوق کو ادا کرو، اس سے دنیا میں سلامتی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے، اور عبادت میں جان مال دونوں استعمال ہوں گے۔ عبادت میں جان بھی استعمال ہوگی، مال بھی استعمال ہوگا۔ جان استعمال کرنے کے لیے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار، یہ جانی عبادتیں ہیں۔ ایسی عبادتیں ہیں جانی عبادت، اس میں جان خرچ ہوگی، مال نہیں خرچ ہوتا۔ جانی عبادت ہے کہ نماز سر سے لے کر کے پاؤں تک آدمی کا پورا بدن نماز میں استعمال ہوتا ہے، ساری طاقت، کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی، سب طاقت ہے نماز میں استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم صحیح سلامت نیند میں سے جاگو تو تمہارے 360 بدن کے جوڑ ہیں، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرو کہ تم کو اللہ نے صحیح سلامت اٹھایا نیند میں سے۔ بعض لوگ نیند میں سے خیال میں اٹھتے کہ ان کو لقوہ ہو گیا، ایسے میرے پاس ساتھی تھے کہ نیند میں سے اٹھے تو لقوہ ہو گیا ہے، آدھا بدن کام نہیں کر رہا۔ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو اللہ نے صحیح سلامت اٹھایا نیند میں سے تو 360 جوڑ ہیں بدن کے، 360 جوڑوں کا صدقہ دو۔ عرض کیا حضرت 360 جوڑوں کا صدقہ کہاں سے لانا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ 360 صدقے روزانہ کہاں سے لانا ہے، کیونکہ روز جاگتے ہیں روز۔ تو فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں ادا کر سکتے تو 2 رکعت نماز چاش کی پڑھ لیا کرو۔ کیا کرو؟ تو چاش کی نماز پڑھنے میں سارا بدن عبادت میں استعمال ہو جائے گا، سر سے پاؤں تک، تو 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ کتنی آسان بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فضائل یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ ہاں، لیکن فضائل یاد کرتے نہیں ہیں۔ یہ فضیلت ہے کہ اگر 2 رکعت نماز چاش کی پڑھی ہے تو 360 جوڑوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کرنے کی بات ہے، کرنے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حقوق ہم پر لازم کیے ہیں، اور یہ جانی مالی ساری طاقتیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ ہم کو حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے، اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے۔
اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو حق بتا رہے ہیں، اللہ اول ہے تو اس کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، پھر اللہ کی عبادت کو صحیح کیا جائے گا۔ ایسا کیا جائے گا، صحیح عبادت کرو تاکہ وہ قابل قبول ہو جائے۔ صحیح نہیں ہوگی تو وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ آپ ایک عرضی لکھو اور وہ صحیح نہیں ہے تو وہ پھینک دے گا، عرضی کو وہ نہیں لے گا کہ صحیح کر کے لاؤ۔ ہاں دستور ہے، کوئی لکھ کر کے لاؤ، کوئی صحیح لکھ کر لاؤ، دستخط کر کے لاؤ، تاریخ لکھو، تاریخ لکھو، یہ لکھو سب۔ ایسے ہی میرے دوستو عبادت یہ تو زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ اللہ نے ہم کو جانی مالی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر عبادت کو صحیح کرنے کے لیے، کہ عبادت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے علم و ذکر دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ یہ تو علم و ذکر کی باتیں ہوتی ہیں نا، علم و ذکر تیسرا نمبر، ہاں تو تیسرے نمبر کو غائب نہیں کرنا ہے، تیسرے نمبر کو زندگی میں لانا ہے، اس کی دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ۔ کہ علم و ذکر میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اس کام میں مجھ کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ نبی نے کیا بتایا ہے، کیونکہ حکم تو اوپر سے آئے گا اللہ کی طرف سے، اور نبی اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتائے گا۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے۔ جو تیسرا نمبر ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کی ذمہ داریاں صحیح نہیں ادا ہوگی۔ اگر اس پہ دھیان نہیں ہوگا غلط ہوگی، کہ علم و ذکر سے زندگی کی ذمہ داریاں صحیح ہوتی ہیں۔ علم و ذکر نہیں ہے تو یہ تو جہالت ہے، علم نہیں ہے تو، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے، اور جہالت اور غفلت جو ہے وہ کفر کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ کفر کی صفت ہے، کہ کفر میں جہالت بھی ہوتی ہے، کفر میں غفلت بھی ہوتی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ان کو ڈراویں ان کے انجام سے، کیونکہ یہ اور ان کے باپ دادا سب غافل ہیں، کچھ خبر نہیں ہے ان کو۔ تو کفر کی صفت جہالت ہے، کفر کی صفت غفلت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کے توڑ کے لیے ہم کو علم و ذکر دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارے اندر زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ جیسے سرکاری کوئی قانون ہو، اس پکڑ سے بچنے کے لیے قانون جاننا ضروری ہے۔ اگر قانون نہیں جانے گا تو قانون کی پکڑ میں جائے گا۔ یہ نہیں چلے کہ میں نہیں جانتا ہوں، کیوں نہیں، ہم نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ یہ قانون ہے، سب کو بتایا ہے، تو ناواقف ہونا عذر نہیں ہوگا، واقف ہونا ضروری تھا۔ ایسے ہی میرے دوستو زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دین کا سیکھنا اور دین کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ جو حال آوے اس حال کا علم و ذکر کے مطلب ہے، کیونکہ ہماری پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ان باتوں کا شعور ہونا چاہیے کہ بھائی علم و ذکر کیا چاہتا ہے۔ کہ علم و ذکر یہ چاہتا ہے کہ جو تمہاری حالت ہو اس حالت کے بارے میں تمہارے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کو مالداری دی گئی ہے، تو اس کو مالداری کا علم ہونا چاہیے کہ مالداری میں میرے ذمے کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ کہ میں مالدار ہو گیا کہ مالداری میں کیا ذمہ داری ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات لکھی ہے، سب ہم سے پڑھتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھتے لوگ، ہاں پوری نہیں پڑھتے۔
اس کے دو حصے بنائے، پہلا حصہ دوسرا حصہ۔ فرمایا فضائل صدقہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے، اور دوسرا حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بھی نبی ہیں اور مالداروں کے بھی نبی ہیں، کہ دعوت دونوں کو دیں گے، نبی دعوت غریبوں کو بھی دیں گے اور مالداروں کو بھی دیں گے، تبلیغ غریبوں کے لیے بھی ہوگی اور مالداروں کے لیے بھی ہوگی، تعلیم ان کے لیے بھی ہوگی ان کے لیے بھی ہوگی۔ تو بتاتے تھے کہ پہلا حصہ اس میں جو ہے پہلا وہ مالداروں کے لیے، کہ اللہ نے مالدار بنایا ہے تو مالداری کی کیا ذمہ داری ہے، مالداری کا علم یعنی ذمہ داری کا علم، کہ مال کی وجہ سے کیا کیا حقوق واجب ہوتے ہیں اور ان واجب ہونے کے ادائیگی میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اور نہ ادا کرنے کے کیا کیا عذاب ہے، یہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے۔ کیوں کہ علم و ذکر کا یہی تقاضا ہے کہ جو حال مسلمان پر آوے مسلمان کے پاس اس حال کا دین ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا سمجھ میں آوے، ہاں، جو حال تیرے اوپر آوے اس حال کا کیا تقاضا ہے۔ مثلا میں خدا نہ کرے بیمار ہو گیا تو بیمار کے پاس جس طرح بیماری کا علاج ہونا چاہیے بیماری کا دین بھی ہونا چاہیے، کہ بیماری کا کیا دین ہے، کہ بیماری کا کیا علاج ہے، تو بیماری کا کیا دین ہے۔ ہاں، یہ علم و ذکر کا مطلب ہے، اس کو لوگوں نے اڑا دیا ہے، اس لیے زندگی میں جہالت ہے۔ زندگی میں کیا ہے؟ زندگی میں جہالت۔ صحابی بیمار ہوتا تھا تو وہ پوچھتا تھا یا رسول اللہ میں بیمار ہو گیا، اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں نماز میں، تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے رکوع کرو، بیٹھ کے سجدہ کرو۔ پھر آگے کہ میں ایسا ہو گیا کہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کہ تم لیٹ کے نماز پڑھو اشارے سے، رکوع کا اشارہ کم کرنا، سجدہ کا اشارہ زیادہ کرنا۔ بیماری کا دین، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ علم و ذکر خالی دہرانے کے لیے نہیں ہے، 6 نمبر سب سے زیادہ ضروری یہ نمبر ہے، تاکہ زندگی حکموں کے ساتھ چلے، زندگی طریقوں کے ساتھ چلے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اور ایمان میں تو طریقے ہیں، رواج تو ہے نہیں۔ ہمارے دین میں کوئی رواج نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی قوموں میں تہوار ہوتے ہیں، دنیا کی قوموں میں رواج ہوتے ہیں، ہمارے دین میں کوئی تہوار نہیں، کوئی رواج نہیں۔ تو کیا ہے کہ علم و ذکر ہے، کیا ہے کہ جو حال آیا ہم کو اللہ نے اس پر عمل کرنے کے لیے علم دیا ہے، کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، تاکہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ جہالت میں نہ جاوے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے کہ تبلیغ والوں کی زندگی علم و ذکر والی زندگی، جی ہاں، نہیں تو جہالت اور غفلت والی زندگی۔ علم نہیں ہے تو جہالت، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت، کہ جہالت اور غفلت ہماری صفت نہیں، یہ تو کفر کی صفت ہے، کہ کفر میں جہالت ہوتی ہے، کفر میں غفلت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو علم و ذکر ہے، تو علم ذکر کا میرے دوستوں یہ مطلب ہے کہ زندگی کا جو حال آوے، زندگی کی جو صورت آوے، اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور نبی نے اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا، تو اس سے وہ بات دین بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ دین بن گئی، کیونکہ حکم بھی دیکھ لیا، طریقہ بھی دیکھ لیا، ہاں، اور نیت تو ہے ہی حکم پر عمل کرنے کی، اس لیے وہ چیز دین بن جائے گی۔ اس طرح مسلمان کی زندگی کا ہر حال دین بنے گا،
وہ دین کے لیے ہے اور دین اس کے لیے ہے. مسلمان دین کے لیے اور دین اس کے لیے. وردیت لکم الاسلام دین، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے دیا دین. تو اسلام میں کیا ہے کہ اسلام میں حکم اور طریقے ہیں، اور حکم اور طریقوں پر چلنے کے لیے اخلاص ہے. حکم اور طریقوں کو پورا کرنے کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے. یہ ہمارا محور ہے، اسی پر ہماری زندگی گھومے گی، علم و ذکر پر. اس لیے کہتے ہیں کہ علم و ذکر ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں. گاڑی میں کم سے کم دو پہیے ہوتے ہیں، کم سے کم، اور نہ ہو تو پھر وہ گاڑی میں وہ ٹیر ہے، ہاں وہ ٹیر ہو جائے گی، پہیہ نہیں ہے. ایسے میرے دوستو دینداری کے دو پہیے ہیں، ایک علم اور ایک ذکر. ہر کام میں تجارت کرو کہ تجارت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. کچھ نے تجارت کرو تو تجارت دین بن گئی. جب کیا بن گئی؟ تجارت دین بن گئی. یہ صحابہ نے سیکھا تھا، کیونکہ صحابہ کی سیرت پڑھنے کا بھی ماحول نہیں رہا. عدی بن حاتم ایک صحابی ہے، وہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں. حاتم تائی ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، نصرانی تھا. اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پہلے مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، اس سال وہ مرا ہے. تو اس کو اسلام نہیں ملا. تھا بہت سخی، مشہور تھے اس سے عورت کے قصے کتابوں میں آتے. ان کے بیٹے آئے عدی، وہ مسلمان ہوئے. اپنی نصرانیت انہوں نے چھوڑ دی اور ایمان لیا. جب وہ ایمان لائے تو صحابہ ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے. ہماری طرح سے نہیں تھے کہ ہم تو باپ دادا کے اسلام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تقاضے اپنی ضرورتوں کی، زندگی کے، دنیا کے پورے کرتے ہیں. یہ ہماری بیماری ہے. باپ دادا تو تھے مسلمان، تم بھی مسلمان ہو، کافی ہے. ایسا نہیں کرتے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے تقاضوں کو دین پر لانا کیا کہ میری زندگی کے جو تقاضے ہیں، جو کام ہے، اسے دین پر لاؤں. تو وہ شکاری تھے، عدی بن حاتم. تو حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو دین دیا، مسلمان ہوئے، اب ہمارا ہر کام دین پر ہوگا. تو ہم لوگ شکاری ہیں اور بڑے بڑے شکاری کتے رکھتے ہیں. ہمارے کتے روز کا بھی شکار کر لیتے، روز ہوتے تو ایسے ہی شکاری کتے. لیکن میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ شکاری کتوں سے شکار ہوئے وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ دین آیا، شکار کا دین. وہ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. چونکہ میں شکاری ہوں تو میرے پاس شکار کا دین ہونا چاہیے. اب تو علم و ذکر کا مطلب سمجھ گئے ہوگا آپ کو. ہاں تو اس کو مضبوط پکڑنا. ہاں خالی دہرانا نہیں 6 نمبروں کو. تو میں شکاری آدمی ہوں، اس کے میرے بڑے بڑے کتے ہیں، وہ روز کا شکار کرتے ہیں. اب یہ بتائیے مجھے کہ شکاری کتوں کے شکار سے وہ شکار حلال ہے؟ تو شکار کا دین پوچھ رہے ہیں. مجھے یہ قصہ آپ کو سنا. تو جب وہ یہ سوال لے کر آئے تو سورہ مائدہ کی آیتیں اتری جس میں شکار کے احکام ہے. کیا آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، یسألونک ماذا احل لہم، یہ آیتیں اتری اور ان آیتوں نے شکاری کو شکاری کے احکام بتائے. اس طرح کا شکار حلال ہے، یہ حلال ہے، اس طریقے سے حلال ہوگا، تفصیل اس کی. پھر بخاری شریف میں اس کی حدیثیں ہیں. جی ہاں، جب شکاری آدمی علم و ذکر والا تو اپنے شکار کا دین پوچھ رہا ہے. ہاں جو بیمار ہے وہ بیماری کا دین پوچھ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، نماز کیسے پڑھوں. یہ شکاری ہے تو وہ شکار کا دین پوچھ رہا ہے. یہی طریقہ ہے علم و ذکر کا. یہ مطلب ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین پوچھے اور اس حال کا دین پوچھ کر اس پر عمل کرے.
تو عمل کرنا یہ اس کا ذکر ہوا، پوچھنا یہ اس کا علم ہوا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری زندگی کو بنانے کے لیے کلمہ نماز کے بعد علم و ذکر ہے. کہ کلمہ تو ضروری ہے اور عبادت تو کرنی ہے، اور عبادت کئی صحیح ہوگی کہ علم و ذکر صحیح ہوگی. نماز کا علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. جی ہاں، فرائض یہ ہیں، نوافل یہ ہیں، واجب ہے نماز میں، اس کا علم ہوگا تو نمازیں صحیح ہوگی. مال ہوگا تو مالداری کے بارے میں کیا علم و ذکر ہے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے. یہ ساری زندگی کے حالات پر علم و ذکر کا قبضہ ہے. تبلیغ اسی کی ہے، اور اس لیے نکالتے ہیں کہ باقی چیزوں سے ذہن ہٹ کر کے اس پر آ گئے کہ میری زندگی علم و ذکر والی بنے، میری ذکر میری زندگی طریقوں والی بنے، میری زندگی عمل والی بنے. سمجھ نہیں بات؟ اس لیے حضور نے میرے دوستوں زندگی کی ان ذمہ داریوں کے فضائل بھی بتائے ہیں اور اس کے طریقے بھی بتائے. فضائل اس لیے بتائیں کہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. فضائل کیوں بتائے؟ کہ تمہارے عمل کی کیا قیمت ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ رسول بتائیں کہ تمہارے عمل کی کیا قیمت ہے، تمہارے عمل کی کیا برکت ہے. میں ابھی وہ بات کر رہا تھا ہمارے ساتھ، میں نے کہا دیکھو فضائل، مثال دی میں نے ان کو کہ ایک آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو حدیث میں ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے آنے والا ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. کتنی بڑی بات ہے. گھر سے احرام باندھ کر حج کو جاوے کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے. گھر سے وضو کر کے حج مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والا ایسا ہے جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. گھر سے وضو کرنے کی فضیلت بتائی. مشکل کام ہے؟ گھر سے وضو کرنا مشکل ہے؟ بولو، مشکل نہیں ہے. سب کے گھر میں پانی الحمدللہ آج تو ایسا ہے، اور وضو کا طریقہ بھی معلوم ہے، اور گھر میں سہولتیں بھی اب تو ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ مالدار ہو گئے ہیں. آسودہ حال ہے، لوگ آسودہ حال ہے اکثریت، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ان کی فضیلت معلوم نہیں ہے. اور فضیلت معلوم ہو جائے تو یا وہ عمل میں آئے گی کہ بھائی گھر سے وضو کریں گے تو ایسا جیسے احرام باندھ کر حج کو جا رہے ہیں. یہ فضیلت ہے. یہ فضیلت جب تک معلوم نہیں ہوگی اپنے عمل کی قدر نہیں ہوگی. اتنا بڑا اثر اس کا. آج یہی ہے کہ ہم کو اپنے عمل کی فضیلت نہ معلوم ہوتی، اپنے عمل کی قدر نہیں، ہوا نہیں ہوا، ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا، کہ ہم ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں اللہ قبول کریوں کہتے ہیں. تو اللہ کو ٹوٹا پھوٹا قبول کروانا ہے؟ تم ٹوٹے پھوٹے گھر میں تو رہتے نہیں ہو. ہاں، ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہنتے نہیں ہو، تم تو قبول کرتے نہیں ہو، اور اللہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا قبول کرے. یہ نادانی کی بات ہے. کہنا ٹوٹا پھوٹا اللہ قبول، تو اللہ کو ٹوٹا پھوٹا، اور مکان بناوے تو لاکھوں کا. ہاں، ٹوٹا پھوٹا نہیں. جی ہاں، کہ مکانوں پر، کپڑوں پر، کھانوں پر، سواریوں پر، شادیوں پر، یہ 5 چیزوں پر مسلمانوں کے مال برباد ہوتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، کیونکہ اس کا علم و ذکر ہے ہی نہیں، اس میں غفلت جہالت ہے. یہ علماء نے فرمایا کہ یہ 5 کام مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ جن میں ان کا مال برباد ہو رہا ہے. غیر ضروری مال جا رہا ہے. حالانکہ مال تو بہترین سہارا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اور مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مال سے حقوق ادا کرو اور حقوق ادا کر کے آخرت بناؤ. جیسے قارون سے کہا وقت گئی تھی ماں عطا کر اللہ دار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے آخرت بنا لے اور اپنا حصہ دنیا میں سے مت بھول جا. لیکن وہ مانا نہیں تو اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. اس لیے یہ پیشہ نہ آیا تاکہ کوئی دنیا بھی نہ کھوے، آخرت بھی نہ کھوے. کہ وہ کب ہوگا؟ کہ جب اس کو حقوق کی خبر ہو جائے گی.
اس لیے میرے دوستو دین کا علم و ذکر یہ اپنے اپنے حقوق سے آگاہی کے لیے ہے. اس لیے آگاہی کے لیے کہ مجھ پر کیا حق ہے، مجھ پر کیا حق ہے. اپنی ذمہ داری جو حقوق ہیں اس کی آگاہی کے لیے یہ دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنے حقوق ادا کرے. اللہ کا حق سب سے پہلے ہے وہ عبادت کا ہے، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، واجب عبادتیں، نفلی عبادتیں، وہ سب ہمارے ذمے ہیں. کیونکہ صحیح ذوق پیدا نہیں ہوا. حالانکہ دعوت کا اثر یہ تھا کہ اگر دعوت ہضم ہو جاتی صحیح معنی میں تو عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا. جیسے آپ بازار میں جائیں تو چیزوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی. اور اگر بیوی ساتھ ہو تو بس وہ کہ یہ لو، یہ لو. جی ہاں، دکانداروں کو مالدار کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. کیوں کہ اس کو جو چیز پسند آئے گی وہ کہے گی یہ لو، یہ لو، یہ لو. اس لیے مکے سے مال زیادہ آتا ہے جب عورت ساتھ ہوتی ہے تو. اچھی پکی بات ہے. تو وہ ساتھ گئی تھی تو مال زیادہ آئے گا. کیوں مال چاہتی ہے، دنیا کی زینت چاہتی ہے، اور بازار میں اس کی ترقی کے سامان ہے. تو ایسے ہی میرے دوستو ایمان کے اور عمل کی ترقی کا سامان کہ وہ یہی علم و ذکر ہے کہ ہم کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. جب ہم کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہوگی اور دعوت کے ذریعے سے اس فضیلت کا یقین ہوگا تو آدمی اس عمل کو نہیں چھوڑے گا. ایک تو یقین نہیں ہے پورا اور فضیلت تو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے دین جو ہے شکر کر کے رہ گیا ہے. کیا ہو گئے کہ بس یہ واجب ہے کر لو، یہ ضروری کر لو، باقی چھوڑ دو. یہ تبلیغ نے ابھی اثر نہیں کیا ہے. جیسے دوا نے اثر نہیں کیا ہے تو بھوک نہیں لگتی، سانس چڑھ جاتا ہے سیڑھی چڑھتے چڑھتے. کیوں کہ ابھی دوا کا پورا، پھر دوا نے اثر کر دیا. کیا بھوک لگ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اب تو سیڑھی چڑھ جاتا ہوں، سانس بھی نہیں چڑھتا. کیوں کہ دوا نے اثر کیا، تبلیغ نے اثر نہیں کیا ہے. آپ برا مت ماننا کہ تبلیغ کا جب اثر ہوگا تو حالت دوسری ہوگی. جی ہاں، تبلیغ کا کیا اثر ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. یہ تبلیغ کا اثر ہوا کہ جس دن پر ایمان لائے، جس دن کی دعوت دے رہے ہیں، جس دن کو سیکھنے سکھانے کی بات کر رہے ہیں، اس دن نے ہم پر یہ اثر کیا ہے کہ ہماری اصلی فکر آخرت بن گئی ہے. ہماری اصلی فکر دنیا نہیں بنی ہے. وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، آخرت یہ آخرت تو مقصد کی چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنا ہے. تو فرماتے تھے کہ اس دعوت سے اور اس دین سے ہمارے اوپر یہ اثر ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو اصل چیز قرار دیا اور ساری ہمتیں، ساری محنتیں اپنی آخرت کے بنائی. یہ تبلیغ کا پہلا اثر ہے کہ تبلیغ ہضم ہوئی ہے تو رخ آخرت کی طرف ہو جائے گا. سنتوں پر، فرضوں پر، واجبات پر عمل کر کے، فضائل پر عمل کر کے آدمی اپنی آخرت بنائے گا. کیونکہ آخرت بنانے کے لیے تبلیغ ہے، دنیا بنانے کی تو ہے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تبلیغ صحیح ہوئی تو دنیا سلامت رہے گی، دوسروں کا حق ادا کریں گے، کسی کا حق نہیں مارے گا. جی ہاں، انصاف سے رہے گا. یہ تو تبلیغ کا اثر ہے تو دنیا میں سلامتی آتی ہے. حضور یہی فرماتے تھے کہ دین اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے، یہ پہلا نفع ہے. اور آخرت میں نجات ہے وہ دوسرا نفع ہے. سلامتی بھی آئے گی دنیا میں اور آخرت میں نجات بھی ہوگی. یہ کس کی وجہ سے؟ کہ دین کی وجہ سے. تو میں نے کہا اگر یہ ہمارے دلوں پر اس کا برابر اثر ہو جاوے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آئے گا، اللہ کے وعیدوں کا خوف آئے گا. یہ بات اللہ نے حرام کی ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ بات اللہ نے منع کی ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اس پر ہمارا قدم نہیں جائے گا، ہم تو سنت پر قدم اٹھاتے ہیں. یہ دعوت کا اثر ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ زندگی سنت والی، زندگی طریقوں والی، زندگی حکموں والی، یہ دعوت کا اثر ہے اصلی.
پھر اس کی وجہ سے عبادت میں انہماک پیدا ہو جاتا ہے، عبادت بڑھ جاتی ہے. ہماری طرح سنت وطر پڑھ کے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، سنت وطر پہ آؤ آؤ، نوافل کرو. حالانکہ اس محنت سے عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے. جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم اصحاب محمد کو دیکھو گے کس حال میں دیکھو کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کا انہماک بتایا ہے، ان کی مشغولی بتائی ہے، ان کا ذوق شوق بتایا ہے کہ تم اصحاب تراہم، جب دیکھو گے کہ تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یعنی عبادت کے شوقین ہیں، عبادت کی عظمت ہے. رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا ہے آیت میں؟ کیوں کہ رکوع اور سجدہ جو ہے نماز میں ایک امتیازی رکن ہے. کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے سوائے نماز کے. سوائے نماز کے کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے. نہ طواف میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ زکوٰۃ میں، کہیں نہیں ہے. رکوع سجدہ صرف نماز میں ہے. کیوں کہ رکوع اور سجدہ جو ہے اللہ کی عبادت کی ایک امتیازی شان ہے کہ اللہ ہی کے سامنے رکوع ہوگا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ہوگا، اور کسی کے سامنے ہوگا. تو صحابہ کی صفت بتائی کہ آپ ان کو دیکھو گے تو ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یعنی عبادت کا ذوق شوق ان کے اندر ہے. کہ نماز نے ان پر اتنا اثر کیا ہے کہ گویا جب دیکھو ان کو رکوع سجدوں والے پاؤ گے. حیات الصحابہ لکھا ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے ایسے نشان ہوتے تھے جیسے بکری کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں. حیات الصحابہ تو پڑھتے ہیں نہیں، یہ مجھے شکایت ہے. ہاں، اہل علم کو خاص طور سے پڑھنی چاہیے اور اسی کی دعوت دینی چاہیے، ورنہ کس چیز کی دعوت دیں؟ تو جو حیات صحابہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے پیشانیوں پر رکوع کے ایسے نشانہ ہوتے تھے جیسے بکری کے گھٹنے. بکری کے گھٹنے دیکھے آپ نے؟ اب دیکھنا اس کے گھٹنے گھس گئے ہیں بال، اور اتنا حصہ یوں سفید خاکی رنگ کا ہو گیا ہے، مٹی کے رنگ کا ہو گیا اس کا گھٹنا گھس گھس کر کے. سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں، ویسے آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. سنی تھی؟ نہیں سنی. یہ صحابہ کے سجدوں کے نشان کیسے تھے؟ الحمدللہ ہمارے اوپر بھی سجدوں کے نشان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی کوئی وہ نہیں کہ ان کے سجدوں کے نشان ایسے گہرے اور تیز جیسے بکری کے گھٹنا. مثل الركب المعز حدیث جیسے بکری گھٹنا، بکری کا گھٹنا دیکھا، اگلا گھٹنا، وہ پہلے گھٹنا ٹیکتی ہے پھر بیٹھتی ہے، اس لیے اس کا گھٹنا گھس گھس کر کے یہ جگہ سخت ہو گئی ہے، وہاں بال بھی نہیں ہے. کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات ہوتے تو کتنے سجدے کیے ہوں گے، اور کتنی دیر تک سجدے کیے ہوں گے؟ کہ بکری کے گھٹنوں کی طرح ان کے سجدوں کے، ان کی پیشانیوں پر حضرت فرماتے تھے کہ اصحاب محمد کو دیکھنا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکری کے گھٹنے. تو کتنی عبادتیں کی ہوگی، کتنی نمازیں پڑھی ہوگی. کیوں؟ وہ جس کام کو لے کر کے چل رہے تھے اس کا انجام یہی ہے کہ عبادت گزار زندگی بنے، مال سے بھی جان سے بھی. مال بھی عبادت میں گزرے، جان بھی عبادت میں گزرے. دعوت کا تقاضا ہے کہ دعوت جتنی ختم ہوگی اتنی جانی مالی طاقتیں دین پر لگیں گی. اسے صحابہ کو پیش کیا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی تعلیم سے ان کی زندگی ایسی بنی کہ عبادت میں بھی آگے، حقوق ادا کرنے میں بھی آگے، انصاف کرنے میں بھی آگے، ساری باتوں میں. کیوں؟ یہ دعوت ایک طاقت ہے. کیا ہے؟ ایک طاقت ہے جو ایمان میں قوت پیدا کرتی ہے، ایمان میں قوت پیدا کرتی ہے، اخلاص پیدا کرتی ہے. کیونکہ جان اپنی، مال اپنا، کام خدا کا، تو اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. جان بھی میری، مال بھی میرا، اور کام کس کا؟ کام اللہ. یہ اپنی جان میں لگا رہا ہوں، اپنا مال لگا رہا ہوں، اور کام اللہ کا کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. میرا اللہ ہے، میرے اللہ نے مجھے ذمہ دی ہے، اسے میں اپنی جان مال لگا رہا ہوں.
تو اپنی جان مال اللہ کو سامنے لگانے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں. اس لیے جتنا قرب ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، جتنا قرب ہوگا اتنا اخلاص ہوگا. یہاں تک کہ اس کو اپنا بندہ بنا کے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ولی ہے. ہاں، اپنا قرب دے کر کے اس کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. کیوں کہ وہ جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، اللہ سے امیدوار بیٹھا ہے. ہاں، یہ زندگی صحابہ کی تھی. اس لیے انہوں نے اس میں بہت اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یعنی ان کی ساری زندگی میں پر اس کا اثر تھا. یہ مطلب نہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے، کماتے نہیں تھے، شادی نہیں تھے، سب کچھ کرتے تھے. ضروریاتی زندگی بھی کرتے تھے دین کے طریقے سے. ضروریاتی زندگی پوری کرتے تھے دین کے طریقے سے. کھانا ہو، کمانا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، شادی ہو، سب اس میں بھی دین داخل کر دیا. کیونکہ ہمارا دین تو کامل ہے، ہر لائن کی رہبری کرے گا. تو وہ علم و ذکر کی وجہ سے زندگی کے ہر لائن کو علم و ذکر پر لے گئے. چاہے وہ کھانا ہو، کمانا ہو، جی ہاں، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، خرچ کرنا ہو، یہ ساری زندگی علم و ذکر کی روشنی میں. کوئی جہالت سے نہیں، کوئی غفلت سے نہیں. کوئی کام جہالت سے نہیں، کوئی کام غفلت سے نہیں. ہر چیز یہ ان کا وہ یہی تقاضا ہے علم و ذکر کا، تاکہ مسلمان کی زندگی کا ہر کام علم کی روشنی میں. اس میں خدا کا یہ حکم ہے، اس کا یہ ادب ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. ہاں، آداب ہی آداب ہے اسلام میں. کیا ہے؟ آدھا اللہ کے ساتھ ادب، رسول کے ساتھ ادب، کتاب کے ساتھ ادب. آداب ہی آداب، تین کلو ادب. کہ ہمارا دین سارا کے سارا ادب ہی ادب ہے، علم و ذکر کی روشنی کی وجہ سے. کوئی چیز بے ادبی کی نہیں، کوئی چیز گستاخی نہیں کی نہیں. ہاں، بلکہ سارا دین ادب ہے، ہمارا دین کل ادب. یہ دین اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہم کو دیا ہے. اس دین میں جو چیز ہم پر سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اطاعت ہے. کیا ہے؟ اطاعت کرنے والے بنو. یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو اطاعت پر لاؤ. جان مال میں آزادی نہیں ہے کہ میرا مال ہے، میری جان ہے، جو چاہوں کروں کہ نہ. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ سمجھا دیتے، فرماتے تھے کہ اس تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان نے یہ سمجھا کہ جان بھی میری، مال بھی میرا، جو چاہوں کروں کہ نہ. ایسا نہیں ہے. جان کس کی ہے؟ کہ اللہ کی. مال کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. اللہ کہتے ہیں ہم وارث ہیں زمین کی، وہ زمین پر جو کچھ ہے وہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تم تو سب چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ گے، میں اصل وارث ہوں. اللہ کہتے ہیں اصل وارث کون ہے؟ کہ اللہ. اصل مالک اللہ ہے. جی ہاں، میں نے کہا کہ جو کچھ زمین پر ہے اس کے ہم وارث ہیں، ہم مالک ہیں. اور تم کہ تم تو سب چھوڑ کے آ جاؤ گے. جی ہاں، حاکم حکومت چھوڑے گا، دادی تجارت چھوڑے گا، سب چھوڑ کے. اصل وارث کون ہے؟ کہ اللہ. اس جگہ اللہ جس کو چاہے وارث بناوے، یہ جس کو چاہے نہیں. تو اصل مالک اللہ ہے. اور باقی جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ وہ اللہ کی امانتیں ہیں. تو فرماتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس غلط فہمی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جان ہماری، مال ہمارا، ہم جو چاہے کریں. کہ نہ، ایسا نہیں ہے. کہ ہم تو بندے ہیں. کون ہیں؟ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. جب تک اللہ زندہ رکھے گے زندہ رہیں گے. بندے ہیں. ہاں، حیات اس کی طرف سے دی ہوئی ہے. جی ہے، وہ مانگی ہوئی ہے، جب چاہے واپس لے لے. جی ہاں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں. جس طرح وہ اللہ کی نعمتیں ہیں ایسے وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. کہ مال نعمت بھی ہے، مال امانت بھی ہے. اولاد امانت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے. تندرستی نعمت بھی ہے، تندرستی امانت بھی ہے. کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کا ایک پہلو نعمت کا ہے کہ اللہ نے مجھے تندرستی دی، مال دیا، اولاد دی، عزت دی. یہ بھی ٹھیک ہے، نعمت بھی ہے، مگر یہ سب چیزیں امانت ہیں.
یہ چیزیں تجھے اسی لیے دی ہے کہ جس سے تجھے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. کیا پوری کرنی ہے؟ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اس لیے یہ چیزیں دی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، کہ اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ دعوت دے کر، ایمان اعمال کی محنت دے کر اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان میں قوت پیدا ہونے کی وجہ سے اطاعت آسان ہوگی. ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو اطاعت مشکل ہوتی ہے. آدمی اذان بھی سنتا ہے اور نماز کو نہیں آتا. کیوں؟ اس میں ایمان میں کمزوری ہے، اور کوئی وجہ نہیں. قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. جیسے یہ بول رہا ہے تو اندر کی طاقت ہے، جیسے یہ بول رہا ہے، اوپر کا خول نہیں. اگر اندر کی طاقت فیل ہو جائے تو اوپر کا خول کام نہیں کرے گا. اس طرح ہر مسلمان اپنے دین پر اندر کی طاقت سے عمل کرے گا. جتنا اس کے اندر ایمان ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، خدا کا تعلق ہوگا، اتنا وہ اپنے دین پر چلے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اگر ایمان میں کمی ہے، خوف میں کمی ہے، تو بہت سی باتیں وہ چھوڑ دے گا، بہت سی باتیں توڑ دے گا. کیوں؟ یہ کمزور ہے. اس لیے پہلی دعوت ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کے دین کی نقل و حرکت سے اور اس کی دعوت سے اور ایمان اعمال کے امور میں مشغول ہونے سے ایمان میں طاقت آتی ہے. ایمان میں طاقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا خوف اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. اس محنت کا یہ اثر ہے کہ اگر یہ محنت صحیح ہوتی ہے، اصولوں سے، پابندی سے، تو اللہ اپنا خوف ڈالتا ہے. جیسے کہ کرنٹ، بجلی چلی گئی تھی اور ایک دم کرنٹ آ گیا، بجلی آ گئی تو اب سب روشنی ہو جائے گی، اور یہ اڑ جاوے تو پھر اندھیرا ہو جائے. ایسے میرے دوستوں، جب ایمان عمل کی یہ محنت ہوتی ہے تو اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا اپنا خوف ڈالتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ سے کیا ملے گا؟ کہ تبلیغ سے تقویٰ ملے گا. کیا ملے گا؟ تقویٰ دکھانے کی چیز نہیں ہے، سمجھانے کی چیز ہے. وہ تو ہمارا تقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا کہ تقویٰ کا ہوتا کہ یہاں تقویٰ اللہ کا، اور ڈر اللہ کا کہ دل میں کوئی دکھا نہیں سکتا. وہ تو جس کے اندر ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے. تقویٰ ہاں ہونا واشارہ الی صدرہ، کہ تقویٰ اور ڈر یہاں ہوتا ہے، اور اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا کہ پھر تقویٰ تبلیغ سے کیا ملے گا؟ تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر تبلیغ صحیح ہوئی تو تقویٰ ملے گا. پھر آدمی اپنی ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا. تقوی کا یہ اثر ہے کہ میری جان امانت ہے، میرا مال امانت ہے، میری اولاد امانت ہے، میری آنکھیں امانت ہے. وہ سب چیزوں پر کنٹرول آ جائے گا. صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو تقویٰ ملا ہے. کیا ملا ہے؟ تقویٰ. حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن سے، نے کہا کہ جتنا مال آتا ہے اجتماعی بیت المال میں آپ سب قرض کر دیتے ہیں اور بیت المال میں جھاڑو دے دیتے ہیں. آنے والی ضرورتیں ہیں، آنے والے حوادث ہیں، اس کے لیے مال رکھنا چاہیے. اجتماعی مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو عمر نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. یہ سب باتیں حیات صحابہ میں ہیں. ہاں، کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ہونا چاہیے، جب بیت المال ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے. کہ تقوی سے کیا ہوگا؟ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ تقویٰ اندر آیا ہے تو اللہ تمام امور میں آسانیاں پیدا کر دیں گے اور پریشانیوں میں سے نکال دیں گے. تمام امور میں آسانیاں کر دیں گے اور پریشانیوں میں سے نکال دیں گے. تو ہم کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہم کو تقویٰ ملا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ سے کیا ملے گا؟ تبلیغ تقویٰ ملے گا. اور نہیں ملا ہے تو مانگنا چاہیے. نہیں ملا ہے تو پانچوں دل سے ملتا ہے، پانچوں ملتا ہے. اللہ جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے.
اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کو. جی ہاں، اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ ہے اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے تقویٰ دے. کیا دے؟ کہ اندر اپنا ڈر پیدا کر دے. ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر غلطی پر نہیں جائے گا، ڈرے گا. غلط نہیں کرے گا، ڈرے گا. صحیح کو نہیں چھوڑے گا، ڈرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک چیز پیدا کر دی تو صحابہ کو تقویٰ ملا تھا. جیسے جان کا استعمال، مال کا استعمال، دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ، یہ سب صحیح ہو گیا. یہ سب اس کی فکر پیدا ہو گئی تقوی کی وجہ سے کہ مجھے دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، مجھے اللہ رسول کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. اس کو سیکھتے تھے اس تقوی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی کرتے تھے ہماری طرح سے. ہم تو دیکھا دیکھی دین پر چلتے ہیں، سیکھ کر نہیں کرتے. سیکھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے باتیں غلط ہوتی ہیں اور تاثیر نہیں ہوتی. غلط چیز کی تاثیر نہیں ہوتی. غلط چیز کی تاثیر نہیں ہوتی. یہ غلط ہے، بناوٹی ہے. صحیح دین ہوتا ہے میرے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس کے اثرات پڑتے ہیں صحیح دین کے. صحیح نمازوں کے اثرات پڑتے ہیں کہ نماز کیا اثرات ڈالے گی. مثال کے طور پر کہ نماز کیا اثر کرے گی. کہ نماز اخلاق کو ٹھیک کرے گی. نماز صحیح ہوئی تو آدمی کے اخلاق عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی. کہ نماز کیا کرے گی؟ کہ نماز روزے کی برکت کو کھینچے گی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز روزے کی برکت کو کھینچے گی. کہ نماز کیا کرے گی؟ کہ نماز دعائیں قبول کروائے گی. کوئی بات ہوئی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگی، یعنی سنت یہی ہے کہ کوئی بات پیش آوے تو سنت یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ کہو، پہلے اللہ سے کہو. 2 رکعت نماز پر مانگو اور 10 دفعہ مانگو، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ مانگو. کیونکہ دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے، دعا مدد حاصل کرنے کے لیے. یہ طریقہ ہے. تو میں نے کہا کہ نماز دعاؤں میں قبولیت دلوائے گی. نماز گناہوں کو معاف کروائے گی. کہ نماز قبر کا نور بنے گی. الصلاۃ نور. یہ نماز ایسے ہر عمل اس کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. ہر عمل میں نماز ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر ہو، اس فضائل کا جاننا ضروری ہے. یہ جانیں گے تو اس کو زندگی میں لانا آسان ہو جائے گا. تو میں نے کہا تقویٰ اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں مدد ملے. تقوی والا ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گھبراتا رہتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ محروم نہ کرے. ہاں، وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو صحابہ کو تقویٰ ملا تھا. دین پر اور دین کے کام کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو خدا اور رسول کے حکموں کے تابع داری کرنے کی وجہ سے، اس میں قربانی دینے کی وجہ سے ان کو تقویٰ ملا. اور تقویٰ کی وجہ سے ان کے امور آسان ہو گئے. جی ہاں. اور جنت کے بڑے بڑے ان کے لیے وعدہ ہو گئے. اللہ نے کہا کہ جنت تقوی والوں کے لیے بنائی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ تقوی والوں کے لیے. کہاں ہے کہ قرآن شریف میں سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آگے بڑھو، اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو، جلدی کرو. کس کی طرف؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور رحمت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف کہ وہ جنت ایسی ہے کہ زمین اور آسمان، ساتوں زمین تو اس کی چوڑائی میں آ جائیں گے. لمبائی کتنی جنت کی وہ نہیں بتائی، کیونکہ وہ کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کے ذریعے سے بتاؤ کہ اتنی لمبائی ہے. چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. ہر سے آپ جو صف میں بیٹھے ہیں یہ 4 فٹ کے صف، 4 ساڑھے 4 فٹ، اور لمبائی اس دیوار سے اس دیوار تک ہوتی ہے صفوں کی. تو ہر چیز کی لمبائی زیادہ، چوڑائی کم. تو اللہ نے جنت کی چوڑائی بتائی، لمبائی نہیں بتائی. کیوں کہ لمبائی بتانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، زمین آسمان چوڑائی میں آ گئے.
ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین آسمانوں کے برابر ہے. اور کس کے لیے تیار کی ہے؟ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہ تقوی والوں کے لیے. کس کے لیے؟ تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اور تقوی حاصل کرنا سب کے لیے آسان ہے. تقوی کی محنت کرو گے تو تقوی ملے گا. ہاں، آدمی کو وہ ملتا ہے جس کو وہ محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت میں. تقوی کی محنت کریں گے تو پھر تقوی مل جائے گا، مشکل نہیں ہے. اور تقوی ملے گا تو کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا، اپنا حق بھی ادا کرے گا، اور ڈرے گا اللہ سے. کام کر کے ڈرے، کام بھی کرے اور ڈرے. ہاں کہ نبیوں کی صفت ہے، نبی کام بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. کام کرنے میں فکر نہیں ہوتے، ہم نے تو کر دیا. کہ نہیں، کام تو کیا ہے مگر ابھی ڈرے، شاید اللہ قبول کرے نہ کرے، پسند کرے نہ پسند کرے. ہاں ڈرے. نبی عمل بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں. وہ تقوی کی علامت ہے کہ جس میں جتنا تقوی ہوگا وہ عمل بھی کرے گا، ڈرے گا بھی، عمل بھی کرے گا، ڈرے گا بھی. ہاں، تقوی کا اثر ہے. اس لیے میں نے کہا اس کام کا انعام یہ ہے کہ اگر یہ کام ہماری زندگیوں میں صحیح طریقے سے آیا تو اللہ تقوی کی نعمت دے گا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی تقوی والا بنا، آدمی متقی بنا، کہ ساری برکتیں اسی کے لیے ہے، جنت بھی اسی کے لیے ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا کام ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے اس کام کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، کہ اس کو صحیح سمجھ کر کرے. اس کو رسم نہیں بنانا ہے، روٹین نہیں بنانا ہے. اس کو صحیح سمجھا کہ ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم و ذکر کیا ہے، اکرام کیا ہے، اخلاص کیا ہے، قربانی کیا ہے. یہ 6 ہی باتیں ہیں. یہ بنیادیں ہیں، یہ بنیادیں ہیں. یہ بنیادیں ہماری صحیح ہو جاتی. ایمان میں یقین آوے. ایمان میں کیا آوے؟ یقین آوے، اللہ کا خوف آوے، اللہ کا، آخرت کا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. عبادت تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے. اسلام میں نماز اور حج 2 امتیازی عبادتیں ہیں، اور کسی مذہب میں نہیں ہے. اور کسی مذہب میں نہیں ہے. نماز اور حج وہ دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. تو نماز ایک امتیازی چیز ہے. اس لیے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے. نماز کو اپنے تابع نہ کریں، بلکہ خود نماز کے تابع ہو جائیں. خود نماز کے تابع ہو جائیں کہ نماز ہم کو چلا دے. ہاں، یہ نہیں کہ ہم نماز کو استعمال کریں جیسے جی چاہے ویسا. کہ نہیں، ہم نماز کے تابع ہو جائیں. عبادت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم عبادت کے تابع ہو جائیں تاکہ وہ عبادت کا حق ادا ہو جائے. ہاں، اس لیے اپنی نمازوں کو اہتمام سے، التزام سے پڑھیں. فرائض کو بھی، نوافل کو بھی، واجبات کو بھی. یہ نہیں کہ ہم تو جماعت میں ہیں ہی، تو ہاں تو بارات میں آ گئے ہیں. کسی باراتی ہوتے ہیں کہ ہم تو بارات میں ہیں، ہم کو کھانے پینے کیا مطلب، ہم باراتی ہیں. بارات والا کچھ نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو صحیح بنانا ہے. سنت کے مطابق نمازیں پڑھنی ہے. اس کے مطابق سنت، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. نماز کے لیے نماز کا علم، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ. مال ہے تو مال کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس مال میں مجھ پر کیا حق ہے، تاکہ اللہ کے فرائض صحیح ادا ہو جائیں. اللہ کے فرائض صحیح ادا ہو جائیں، کیونکہ فرائض کا حساب دینا پڑے گا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو. زکوٰۃ مالداروں پر ہے. مالدار کون ہے؟ مالدار کون ہے؟ کہ جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار، جس کو لوگ مالدار کہے وہ نہیں. شریعت جس کو مالدار کہے وہ مالدار. اس لیے مالداروں کو پوچھنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جسے وکیلوں سے پوچھنے جاتے ہو نہیں، کوئی بات ہو گئی تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دے کے پوچھتے ہیں. پیسے بھی لے گا وہ تو مفت میں نہیں وہ جواب دے گا. وہ اپنی فیس لے گا اور فیس لے کر آپ کو راستہ بتا دے گا. مفتی اور عالم پیسے نہیں مانگے گا، آپ کو صحیح جواب دے گا. اسے کہتے ہیں اپنے مسائل کو علماء کے پاس لے جاؤ تاکہ فرائض میں سستی اور کوتاہی نہ رہے.
سب سے زیادہ ذمہ داری فرائض کی ادائیگی کی ہے. حرام سے بچنا اور فرائض کا ادا ہونا، یہ دو پہلو دین میں سب سے زیادہ ضروری ہے. یاد رکھو، اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور اللہ کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، کیونکہ جو فرائض ہیں وہ اللہ کا حق ہے، جو حرام ہے وہ اللہ کی حدیں ہیں. بارڈر ہوتے ہیں نا ہر حکومت کی، وہ بارڈر ہیں کہ یہ حرام کیا کہ بارڈر ہے، یہاں کوئی نہ جاوے. بارڈر میں بغیر پوچھے نہیں جا سکتے، بڑا گناہ. تو جو چیزیں حرام ہوئی وہ اللہ کے بارڈر ہیں، اس کے پاس کوئی نہ جاوے، اس سے دور رہے. اور جو اللہ کے فرائض ہیں اس کو کوئی نہ چھوڑے. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، تو بہت بڑا دین حاصل ہو گیا. اللہ سے حرام صرف شراب پینا، سور کھانا نہیں ہے، کہ نماز قضا کرنا بھی حرام ہے. نماز کو بلا عذر قضا کرے تو نماز قضا کرنا کیسا ہے؟ کہ نماز قضا کرنا حرام ہے، کہ بغیر عذر نماز قضا کر دی. لوگ نہیں سمجھتے کہ میں نماز قضا ہو گئی، اس کو حرام نہیں سمجھتے. حالانکہ نماز بلا عذر قضا کرے وہ حرام ہے، کیونکہ فرض کو چھوڑ دیا. فرض کو چھوڑنا حرام ہے. جیسے سور کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس لیے چوکنا رہنا ہے دین کے بارے میں کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے. یہ تو دین پر چلنے کا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا دین کے پھیلانے کا ہے. کس کا ہے؟ کہ یہی باتیں ہماری زندگی میں آوے اور یہی باتیں لوگوں کی زندگی میں، دنیا میں آوے. اس کے لیے محنت کی ہے. جب محنت اس کی کریں گے تو اس کا راستہ بنے گا. محنت کرنے سے راستہ بنتا ہے. جیسے زمین پر جب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ایک پگڈنڈی بچ جاتی ہے کچی زمین پر. دیکھا ہوگا آپ نے، کچی زمین پر جب لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے. لوگوں کے آنے جانے سے ایک راستہ ہو گیا. ایسے ہی میرے دوستو، جب دین کے چلنے چلانے کی بات ہوگی تو لوگوں کے لیے دین پر چلنے کے راستے کھل جائیں گے. ورنہ دین پر چلنا مشکل، لیکن دین کے لیے جب نقل و حرکت ہوئی تو دین کے راستے کھلیں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہماری محنت اگر صحیح ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری محنت اگر صحیح کے طریقے سے چلائی گئی تو سب سے پہلے کون سا دین زندہ ہوگا؟ عبادت کا. کہ لوگ نماز پڑھنے والے بنیں گے، زکات دینے والے بنیں گے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، ذکر تلاوت کرنے والے. عبادت کا دین آئے گا، کیونکہ عبادت کا دین آسان ہے. عبادت کا دین آسان ہے. چنانچہ وہ ہوا ہے. جب یہ محنت ہوئی تو نمازی ساری دنیا میں بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، خیرات صدقات دینے والے، غریبوں کو کھلانے پلانے والے بڑھ گئے، عبادتیں بڑھ گئی. فرماتے ہماری محنت صحیح ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. اس کے یہ آثار نتیجے ہیں. اس لیے اس محنت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، خالی وقت لگانے کا تصور نہ ہو کہ میں نے وقت لگا لیا. کہ وقت کیوں لگایا؟ اسپتال میں وقت دیا کیوں دیا؟ ڈاکٹر کا 1 مہینہ تو یہ تو کیا میں نے اسپتال میں وقت لگایا ہے. اسپتال کا وقت اسپتال کے تقاضے پر لگے گا تو علاج ہو جائے گا. تبلیغ کا وقت کہ وہ تبلیغ کے تقاضوں پر لگے گا. یہ ایمان ہے، عبادت ہے، علم و ذکر ہے، اخلاص ہے، اس کے پیدا کرنے کے لیے، اس کے پیدا کرنے کے لیے وقت لگنا ہے. وقت کے لیے وقت لگانا، یہ پیدا ہو جانا کہ بس پھر زندگی تقوی والی ہو جائے گی. پھر دعاؤں میں قبولیت آئے گی. کیا آئے گی؟ دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی. یہ وعدے ہیں کہ دعاؤں میں قبولیت دیں گے، اسباب میں برکتیں دیں گے، دلوں میں محبتیں ڈالیں گے. دلوں میں کیا ڈالیں گے؟ محبتیں ڈالیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریں گے. یہ محبتیں ہو رہی، ہزاروں آدمی جمع ہوئے، کوئی شکایت نہیں، ایک دوسرے کا احترام کرے، محبتیں پیدا ہو گئی. جسے انصار میں محبت پیدا، پہلے دشمن تھے، پھر دین آیا تو بھائی ہو گئے. تو کہ ایمان اور اعمال کی یہ برکت ہے
کہ اس کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی، حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا، ہمدردی آسان ہو جائے گی. جی ہاں، یہ برکتیں ہیں اس کی. تو جب دین آئے گا میرے دوستو اور دین کے تقاضے پورے ہوں گے تو ایک تو اللہ برکتیں دے گا، ہاں، روزی میں، زندگی میں، اولاد میں، مال میں، دعاؤں میں قبولیت دیں گے، دعاؤں میں قبولیت دیں گے. اور دین پھیلے گا اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کریں گے کہ دین پھیلے گا. جہاں نہیں جاتا دین نہیں ہے وہاں بھی دین پہنچ جائے گا. کیوں کہ یہ محنت چاہیے. اس لیے بنجر جگہوں پر دین جائے گا، ناواقف لوگوں میں دین جائے گا. جو مسلمان ناواقف میں وہ واقف ہو جائیں گے، ہاں، اور ان کے لیے دین آسان ہو جائے گا. اس کو نصرت کہتے ہیں، اس کو نصرت کہتے ہیں کہ جب ہم دین کے لیے کام کریں گے تو اللہ کی مدد دی جائے گی کہ لوگوں کو اللہ دین آسان کر دیں گے. ہر طبقے والا دین آئے گا. ابھی تو عبادت کا دین ہے، ابھی دین اور باقی ہے. تجارت کا دین، رہن سہن کا دین، وہ ابھی باقی ہے. جب محنت ہوگی تو یہ باقی دین بھی اللہ پورا کر دیں گے. اور رہن سہن کا بھی دین آئے گا، کمائیوں کا بھی دین آئے گا، ہر چیز کا دین آئے گا زندگیوں میں، کیونکہ دین کامل آیا ہے. اس لیے محنت کے تقاضے ہیں کہ اس محنت کو پورا کریں تاکہ جو پہلو ابھی باقی ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں. اللہ کرے گا اس کو. کیوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دین کی مدد کریں گے اللہ اس کی مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نیت سے بھی تیار کرنا ہے، عمل سے بھی تیار کرنا ہے. نیت رکھیں کہ ساری عمر دین کا کام کریں گے، جیسے تقاضے آئیں گے ویسے پورے کریں گے. اور اس لیے کریں گے تاکہ ہماری آخرت بنے. بس یہ اصل ہے کہ ہماری آخرت بنانے کے لیے یہ کرنا ہے. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہاں، اب جو تقاضے دیے جائیں اسے توڑنے ہیں ہم کو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بھائی اس کے لیے ماشاءاللہ ہم سب نے نیت کی ہے. یہ مجمع پورے سکون کے ساتھ بیٹھے. یہ ہمارے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے. آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ جلدی. ماشاءاللہ جن لوگوں نے نیتیں کی ہے اپنے آپ کو پیش کر دو. کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے کھڑے رہو، کھڑے رہو. ماشاءاللہ یہ پورا مجمع نیت کرے انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. اللہ توفیق دے گا. کل صبح سے جائیں گے، اگر 2-4 دن کی ضرورت ہوگی، لیکن اتنی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. جلدی سے کھڑے ہونے کی پیا بناؤ اور اپنا آپ کو پیش کرو. اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. بھائی جانے والوں سے ہم گزارش کریں گے، دیکھو جانے والوں سے ہم گزارش کریں گے یہ مجمع میں انتشار نہ کریں. بس ماشاءاللہ جیسے ہمارے بھائی کھڑے ہوتے چلے جا رہے، ہم دائیں بائیں اپنے بھائیوں کو کھڑے کرنے کی محنت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے بھائی لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. دلوں میں بات کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی اتنا بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ ہم سب نے نیتیں کی ہے اور دعوت کی محنت کے فائدے سنے ہیں. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آپ کے دوست آپ کو کھڑا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوب قبول فرماوے. ہم تمام کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرماوے. ہمارے ارادے میں اللہ پاک نے جو بات ڈالی ہے اللہ پاک اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور پہلے یہ مجمع کھڑے رہو، انشاءاللہ سب کی ترتیب بنے گی، سب کی تشکیل ہوگی اور اللہ پاک ہم سب کا نکالنا آسان کر دے. اور ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر پہلے کھڑے ہو جاؤ. اور کون ہمت کرتا ہے جلدی سے. بھائی ہم جانے والوں سے درخواست کریں گے، دوستوں بزرگوں جانے والوں کے پیر پکڑ لو، ایک تھوڑی دیر اپنے آپ کو جماؤ. بہت اہم کام ہے. پورے 6 نمبر کے بعد آخری نمبر ہمارا تشکیل کا ہے. پوری بات ہم نے سنی ہے. اب اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اچھا تھوڑے دائیں بائیں ہو جاؤ. یہ پورا مجمع جو